پارہ نمبر 22 سورہ الاحزاب آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، اے النبیُّ، نبی، انا، بے شک ہم، احللنا، حلال کر دی ہم نے، لکا، آپ کے لیے، ازواجکا، بیویاں آپ کی، اللاتی، وہ جنہیں، آتیتا، دیے آپ نے، اجورہن، مہر ان کے، وما، اور جن کا، ملکت، مالک ہے، یمینکا، دایاں ہاتھ آپ کا یعنی لونڈیاں، مما، اس میں سے جو، افاء، لوٹایا، اللہ نے، علیکا، آپ پر، وبناتی، اور بیٹیاں، امیکا، آپ کے چچا کی، وبناتی، اور بیٹیاں، اماتکا، آپ کی پھوپھیوں کی، وبناتی، اور بیٹیاں، خالکا، آپ کے ماموں کی، وبناتی، اور بیٹیاں، خالاتکا، آپ کے خالاؤں کی، اللاتی، وہ جنہوں نے، ہاجرنا، ہجرت کی، معاکا، آپ کے ساتھ، وامرأتن، اور کوئی عورت، مؤمنتن، مومنہ، ان، اگر، ہمت، وہ ہبہ کر دے، نفسہا، اپنے نفس کو، للنبی، نبی کے لیے، ان، اگر، ارادہ کرے، نبی، ان، کی، یستنکحہا، وہ نکاح کرے اس سے، خالصتاً، خاص ہے، لکا، آپ کے لیے، من دونی، سوائے، المؤمنین، مومنوں کے۔ یہ خاص حکم دیا جا رہا ہے شادیوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ خاص آپ کے لیے ہے۔ قد تحقیق، علمنا، جان لیا ہم نے، ما، جو، فرضنا، فرض کیا ہم نے، علیہم، ان پر، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے معاملے میں، وما، اور جن کے، ملکت، مالک ہیں، ایمانہم، دائیں ہاتھ ان کے، لکیلا، تاکہ نہ، یکونا، ہو، علیکا، آپ پر، حرجن، کوئی تنگی، وکانا، اور ہے، اللہ، غفوراً، بہت بخشنے والا، رحیماً، نہایت رحم کرنے والا۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کو تم نے ان کا مہر ادا کر دیا ہے۔ اللہ نے غنیمت کو جو مال تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ چکی ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اور تمہاری وہ چچا کی بیٹیاں اور پھوپھی کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، یعنی وہ بھی حلال ہیں۔ کوئی مسلمان عورت جس نے مہر کے بغیر نبی کو اپنے آپ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی ہو، بشرطے کہ نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی حلال ہے۔ یہ سارے احکام خاص تمہارے لیے ہیں، یعنی یہ جو خاص احکام دیے جا رہے ہیں یہ صرف نبی کے لیے دیے جا رہے ہیں، عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، دوسرے مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ہمیں وہ احکام خوب معلوم ہیں جو ہم نے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر عائد کیے ہیں، اور تمہیں ان سے الگ کیا ہے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔
یہاں خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ حکم صرف آپ کو دیا گیا ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ یعنی خاص کچھ ایسے چیزیں تھیں جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیں، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حکم دیے تھے جو صرف اور صرف آپ کے لیے خاص تھے، دوسرے مسلمانوں کے لیے نہیں۔ جیسے تہجد آپ پر فرض تھی، دوسرے مسلمانوں پر نہیں۔ صدقہ آپ پر حرام تھا، یعنی آپ کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ یہاں اس آیت میں کچھ خاص حکم ہیں جن کا تعلق نکاح سے ہے، جو صرف آپ کے لیے ہیں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جو نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہیں۔ پہلے آیت کا حصہ ہے، اے نبی، ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کو تم نے ان کے مہر ادا کر دیا ہے۔ جن کو مہر دے دیا ہے وہ ساری بیویاں تمہارے لیے حلال ہیں۔ جن عورتوں کو آپ نے مہر دیا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہیں، چاہے گنتی میں کتنی بھی ہوں۔ یعنی جن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیا ہے وہ سب حلال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو ان کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا گیا۔ باقی ساری بیویوں کو ان کے مہر ادا کیے تھے، صرف ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو مہر نہیں دیا کیونکہ ان کا مہر نجاشی نے اپنی طرف سے دیا تھا۔ اب سیکنڈ آیت کا حصہ ہے، اللہ نے غنیمت کو جو مال تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ چکی ہوں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ یعنی جو جنگ کے بعد مال غنیمت میں لونڈیاں آتی ہیں، جو کنیزیں آتی ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ جنگ کے بعد ملکیت میں آئی تھیں، جن کو آزاد کر کے آپ نے ان سے نکاح کیا۔ ریحانہ رضی اللہ عنہ اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ بطور لونڈیاں آپ کے پاس رہیں، اور تمہاری وہ چچا کی بیٹیاں اور پھوپھی کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، یعنی یہ سب بھی تمہارے لیے حلال ہیں، ان سے شادی ہو سکتی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ویسے ہی اگر آپ کی چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں نے بھی ہجرت کی ہو تو ان سے بھی اللہ نے نکاح کرنا جائز قرار دیا ہے، یعنی جائز ہے، آپ کر سکتے تھے۔ آپ کو اسپیشل پرمیشن دی جا رہی ہے۔ کوئی مسلمان عورت جس نے مہر کے بغیر نبی کو اپنے آپ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی ہو، بشرطے کہ نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں، یعنی کوئی عورت خود آپ کے لیے ہبہ کر دے، یعنی اپنے آپ کو ہبہ کر دے کہ میں بغیر مہر لیے آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، بغیر مہر، اور آپ بھی اگر اس سے نکاح کرنا پسند فرمائیں، یعنی آپ کو بھی پسند ہو کہ آپ اس سے نکاح کریں، تو ایسی عورت سے بھی آپ کا نکاح جائز ہے۔ یہ سارے احکام خاص تمہارے لیے ہیں، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ یہ جو ہے خاص احکام ہیں جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جا رہے تھے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں تھے۔ یہاں پھر دہرایا گیا کہ یہ سارے حکم خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہیں۔ ہمیں وہ احکام خوب معلوم ہیں جو ہم نے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں آپ پر عائد کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہم یہ احکام دے رہے ہیں وہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ باقی مسلمانوں کے لیے حکم تھا کہ وہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں اگر وہ ان میں انصاف کر سکتے ہوں تو۔ نکاح کے لیے ولی، گواہ، مہر ضروری ہے۔ اس زمانے میں مسلمان لونڈیاں رکھ سکتے تھے، وہ ان کے لیے حلال تھی، یعنی کوئی بھی مسلمان تھا، سب کے لیے جو غلام لونڈیاں ہوتی تھیں جو ہوتی تھیں وہ جائز تھیں، حلال تھیں۔ اور تمہیں ان سے الگ کیا ہے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے،
اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے یہ حکم خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دیا گیا کہ آپ اس طرح کسی سے نکاح کرنے میں تنگی نہ محسوس کریں اور ایسے نکاح کرنے کو گناہ نہ سمجھیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے اپنی صفت بھی یاد دلائی کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔